بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول مداری اور اس کی ایپیسوڈ نمبر ہے 339۔ میں نے اخبار والوں کو سب بتا دیا ہے، ایک کو خبر ہو گئی تو سمجھو سب کو پتہ چل جائے گا۔ وہ جو شاہ عالم کی معشوق ہے شبنم، وہ بھی اخباری رپورٹر ہے۔ اس کے اغوا کی سازش کو ناکام بنانے اور اس کو بچانے کے لیے دوسرے اخبار والے بھی پیچھے پیچھے آ جائیں گے یہاں۔ ان سب کے سامنے بھی ملک کو پکڑ لوں گا، اخبار والوں کو بتاؤں گا کہ ملک کے قبضے سے میری بیوی کو چھڑائیں۔ میں ملک سے کہتا کہ اسے چھوڑ دے، ورنہ میں اس کے بارے میں بہت ہی باتیں جانتا ہوں، میں وہ سب کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ ملک ڈر کے تمہاری بیوی کو چھوڑ دیتا؟ وہ اپنی بدنامی سے بہت ڈرتا ہے جی۔ فیکا بولا، جب تم نے اخبار کے دفتر فون کیا تو تمہیں شبنم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس اخبار میں ہے؟ نہیں جی، میں نے تو بس ایسے ہی جو اخبار سامنے آیا اس پر فون نمبر دیکھا اور سوچا یہاں کسی کو بتا دوں۔ یہ تو بس اتفاق ہے کہ خود اسی سے میری بات ہو گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ کسی اور سے بات ہوئی ہے، مگر مجھے اس کا نام نہیں معلوم تھا۔ تو کیا ہوا؟ اخبار والے سب جانتے ہوں گے کہ شاہ عالم کے تعلقات کس سے ہیں۔ یہ لڑکی فوراً شاہ عالم کی معشوق کو خبردار کر دے گی کہ ملک رب نواز تم کو اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ تم سے شاہ عالم کے بارے میں پوچھے گا، لیکن وہ 8:45 بجے تک نہیں آئی۔ تو میں نے سمجھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، شاید ملک کے آدمی اس کو پہلے ہی اغوا کر کے لے جا چکے ہیں۔ جس کو میں نے فون کیا تھا اس میں شادرے والے کوٹھی کا فون نمبر اور پتہ بتا ہی چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب یہاں انتظار کرنا چاہیے، جسے اغوا کیا گیا اسے بھی یہاں لایا جائے گا، اور خبر مل گئی ہے دوسرے اخبار والوں کو تو وہ بھی آ جائے گی۔ جس لڑکی سے میری بات ہوئی تھی وہ بھی آئے گی۔ عورت ذات اکیلی یہاں آنے کی ہمت نہیں کرے گی، کسی کے ساتھ آئے گی۔ آپ کو دیکھ کے میں یہی سمجھا تھا کہ کوئی اخبار والے ہو۔ آپ کون ہو؟ فرید نے کہا، ہم ہیں، اخبار سے ہمارا بھی تعلق ہے۔ جب فیکا بول رہا تھا تب بھی میں پوری طرح متوجہ نہیں تھا، میرے کان اس کی آواز سن رہے تھے اور میرے دماغ کا آدھا حصہ اس کی بات کو سمجھ بھی رہا تھا، مگر باقی آدھا حصہ شبنم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فون رکھنے کے بعد اس نے آزاد صاحب سے کہا ہوگا کہ میں جا رہی ہوں ایک کام سے، اور آزاد صاحب جذبز ہوئے ہوں گے تو اس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہا ہوگا کہ آپ فکر مت کریں، رئیس ہے میرے ساتھ۔ آزاد صاحب نے رئیس کا مطلب امیر لیا تھا، مگر اب شبنم کی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے اپنے پیچھے رئیس کے آنے کا علم تھا۔ وہ نیچے اتر کے اپنی گاڑی تک گئی، پھر اس نے 50 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے دیکھا اور شاید یہ طے کیا کہ پیدل جانا ہی زیادہ مناسب رہے گا۔ کیا فیکے سے بات کرتے ہوئے اس نے پتہ اور فون نمبر نوٹ نہیں کیا تھا، یا اس نے جس کاغذ پر لکھا تھا وہ اوپر ہی رہ گیا تھا؟ ٹیپ ریکارڈر اس کے بیگ میں رہتا ہے، اس نے سوچا ہوگا کہ جب فیکے سے تفصیلی بات ہوگی تو ہر بات ریکارڈ کر لے گی۔ گاڑی کے پاس کھڑے کھڑے اس نے کسی مقصد کے بغیر اپنی یادداشت کو چیک کرنے کے لیے رئیس کو بتانے کے لیے فون نمبر انگلی سے گاڑی کے شیشے پر لکھ دیا اور فیکے سے ملنے کے لیے چل پڑی۔ مگر اس کے بعد کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ ایک تو وہ 50 قدم کے فاصلے پر کھڑے فیکے تک پہنچنے سے قبل ہی غائب ہوگی، اور غائب ہونے کا مطلب وہی ہو سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا۔ فیکا اسے نہیں پہچانتا تھا اور ویسے بھی اپنا چہرہ کپڑے سے چھپائے کھڑا تھا۔ اس نے کوئی گڑبڑ نہیں دیکھی، شبنم کو غائب ہوتے نہیں دیکھا۔ شاید کوئی گاڑی خاموشی سے اس کے پاس آئی ہوگی، کسی نے اس سے پوچھا کہ شبنم اخبار کا دفتر کہاں ہے، اور پتہ معلوم ہونے سے پہلے اسے یوں گاڑی میں کھینچ لیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر کسی نے کچھ دیکھا بھی تو عافیت اس میں جانی کہ دوسری طرف دیکھنے لگے اور انجان بن جائے۔ اب اغوا ہو یا قتل، چشمدید گواہ بننے کا رسک کون لیتا ہے؟ دوسری گڑبڑ یہ ہوئی کہ رئیس نے کچھ نہیں دیکھا۔ شبنم کی نگرانی پر مامور رئیس خان جائد واردات پر دستیاب ہی نہ تھے۔ وہ آزاد صاحب کے گھر سے شبنم کا پیچھا کرنے والوں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اگر یہ بات شبنم نے نوٹ کر لی تھی تو پھر یقیناً انہیں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ شبنم کے اغوا پر مامور تھے۔ تعاقب کرنے کے معاملے میں رئیس نے اناڑی پن کا ثبوت دیا تھا۔ موبائل فون کے ذریعے ملک رب نواز کو بتا دیا ہوگا کہ پتہ نہیں کون ٹیکسی میں ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، کہیں وہ ہمارا کام خراب نہ کر دے، اور ملک رب نواز نے انہیں یقین دلایا ہوگا کہ دخل در معقولات کرنے والے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس راستے میں ہی روک دیا جائے گا، اور پھر شاید ایسا ہی ہوا تھا، شاید کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ رئیس جس ٹیکسی میں تھا اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، یا اس میں پیٹرول نہیں رہا تھا۔ دوسری ٹیکسی فوراً نہیں ملی تھی، اور جب رئیس اخبار کے دفتر پہنچا تھا تو شبنم کی گاڑی موجود تھی، مگر اب شبنم کا کوئی پتہ نہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد رئیس نے کیا قدم اٹھایا؟ فرید نے کہا، سر جی آپ بتاؤ کیا کریں؟ 1 بجنے والا ہے، کیا صبح تک بیوقوف بنتے رہیں گے ہم یہاں؟ باہر سے رکشی نے ہارن دیا اور گاڑی سیدھی گزر گئی۔ ہر آدھے گھنٹے بعد فون کرتے کرتے وہ پریشان ہو گئی۔ فون کی گھنٹی کہیں ہاشم رضا کے گھر میں بجی ہوگی، اس کی آواز ہمارے کان نہیں سن سکتے تھے۔ فرید نے کہا، یار رکشی پریشان ہونے لگی ہے، کیا اسے معلوم ہے کہ ہم یہاں ہیں؟ نہیں، میں نے کہا، اسے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ اسے تو ٹال نہیں سکتا تھا کس طرح؟ فرید نے سر ہلایا۔ یار اس نے ایک ایسا زبردست فلمی ڈائلاگ بولا کہ میرا پتھر دل پانی پانی ہو گیا، بہت جذباتی ہوں میں۔ ابھی سے دماغ اتنا خراب کر دیا اس نے تیرا؟ میں نے افسوس سے کہا، عشق خانہ خراب میں خانہ آبادی تک ایسے ہی ہوتا ہے،
وہ آہ بھر کے بولا، تو خود کو دیکھ کہاں خراب و خوار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا پتا بھی بتا دیا تھا اس سے، ایسا نہ ہو کہ وہ دروازہ بجانے لگے اور اٹھا دے سارے محلے کو، یا دیوار پر چڑھنے کی کوشش میں گرے باہر اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ اس سے میرے جذبات نہیں بدل سکتے، وہ لنگڑی ہو جائے یا کانی، مگر تو فکر مت کر، اسے یہ جگہ معلوم نہیں۔ میں نے کہا چل پھر اندر چلتے ہیں، ورنہ وہ گلی میں ہارن بجا بجا کے درد جدائی کا اظہار کرتی رہے گی۔ فرتے غام سے ہارن کی آواز بھی آہ لگتی ہے، مجھے تو گالی کی طرح لگتی ہے جو وہ مجھے دے رہی ہوگی، فرید بولا۔ فیقے نے ہماری درخواست پر وہ دروازہ کھولا جس کا وجود دو ملکوں کی سرحد پر لگی ہوئی خطرے کی زنجیر کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ یہ خیال مجھے غیر قانونی طور پر مقتول پروفیسر ہاشم رضا کے گھر میں قدم رنجہ فرمانے کے بعد آیا، اور ایک چابی سے سارے دروازے کیسے کھولے جا سکتے ہیں، اور ہمارے پیچھے پیچھے ملک صاحب کی سواری آ گئی تو کیا ہوگا؟ انہیں خفیہ دروازے کا قفل کھلا نظر آئے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کا استقبال کرنے والے پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ فیقے نے میرے سوالوں کا جواب یوں دیا کہ اندر جاتے ہی دروازے میں نصب قفل کو دوسری طرف چابی لگا کے پھر بند کر دیا۔ ہم ایک تاریک ویران گلی میں کھڑے تھے جو ہاشم رضا کے گھر کے پچھلے حصے میں چوڑائی کے رخ پر پھیلی ہوئی تھی۔ گلی میں کھلنے والے دروازے اور کھڑکیاں سوگوار انداز میں بند تھے، اور اندھیرا اس اجڑے گھر کے در و دیوار پر آسیب کی طرح مسلط محسوس ہوتا تھا۔ شاید یہ پروفیسر کے قتل سے منسوب حالات کا ذہنی رد عمل تھا، اور اس میں خطرے کا احساس شامل ہونے سے مجھے خاموشی میں بھی خوف کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ میرے اندیشے اب یقین کی صورت اختیار کر چکے تھے کہ شبنم کسی پریشانی میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میرے اعصاب اس درجہ کشیدہ تھے کہ میں اپنے قدموں کے ساتھ اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی سن سکتا تھا، اور میرے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ ملک یا اس کے حکم کے غلام یہاں کسی وقت بھی پہنچ سکتے ہیں، اور سراغ رسی کے اس رومانٹک ایڈونچر کا قطعی غیر فلمی انداز میں اچانک ایک دردناک انجام ہو سکتا ہے۔ اندر کسی میوزیکل کلاک نے ایک گھنٹہ بجایا تو میں نے کہا 1 بج گیا ہے رات کا۔ اچھا، کیا رات کا بتا دیا؟ فرید بولا۔ ایک تو 15 منٹ پہلے بھی بجا تھا۔ میں نے کہا تیری گھڑی آگے چل رہی ہے 15 منٹ۔ بڑے افسوس کی بات ہے یار، تو ایک مقتول پروفیسر کی گھڑی کو نہیں کہتا کہ وہ 10 منٹ پیچھے ہے، فرید نے برا مان کے کہا۔ فیقے نے پلٹ کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے دائیں طرف گھوم گیا۔ وہاں کوڑا کچرا ڈھیر ہو رہا تھا، خشک پتے اور کاغذ، پلاسٹک کی تھیلیاں اور تنکے ہمارے قدموں کے نیچے آواز کر رہے تھے۔ اچانک فرید کا پاؤں سخت پلاسٹک کے ٹوٹے ہوئے کھلونے پر پڑا۔ میں اچھل پڑا۔ اس خاموشی میں مجھے پلاسٹک کے چٹے کی آواز لگی جیسے کلاشنکوف کے برسٹ کی آواز۔ رکشی ایک بار پھر باہر سے ہارن بجاتی گزری، پھر اندر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے یار، یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتی۔ فرید نے اطمینان سے کہا نہیں، یہ ہارن پر بم کی پکار ہے۔ فیقے نے کہا لو جی، اب ہم ادھر سے اندر جا سکتے ہیں۔ میں نے کھڑکی کے بند پٹوں کو دیکھا، وہ کیسے بھوت کی طرح دھواں بن کے۔ اس نے مسکرا کے اپنی قمیض اتار دی۔ ابھی دیکھو آپ۔ میں نے کہا مسٹر فائقلی، کیا ہم سارے کپڑے اتار کے کاکروچ کی طرح سوئمنگ کرتے ہوئے کچن کی سیوریج لائن سے اندر جائیں گے؟ فیقے نے قمیض کو ایک ہاتھ میں لپیٹ کر مکہ مجھے دکھایا۔ اس وقت وہ ایک باکسر لگ رہا تھا جس نے صرف ایک ہاتھ پر دستانہ چڑھایا ہوا۔ پھر اس نے کہا بسم اللہ، اور مکہ کھڑکی کے شیشے پر اتنی احتیاط سے مارا جس سے تھانے میں گدر کٹ کے ماہرین تفتیش کا آغاز کرتے ہیں، یعنی اس مار کو جو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتی۔ شیشہ چٹک گیا اور فیقے نے اس کے ایک ایک ٹکڑے کو بڑی مہارت سے الگ کر کے باہر نکال لیا۔ پھر اس نے دوبارہ قمیض پہنی اور فاتحانہ انداز میں ایسے اندر داخل ہو گیا جیسے دشمن فوج کا سپہ سالار فصیل میں راستہ بنا کے شہر پر قابض ہوتا ہے۔ آ جاؤ، ایسے ہی آپ کو بھی وہ بولا۔ فرید کے بعد میں بھی گیا بسم اللہ اور کھڑکی پر چڑھ گیا، مگر ایک ہاتھ سے ریوالور سنبھالنے کی کوشش میں میرا توازن کچھ بگڑ گیا۔ میں آرام سے اندر اترنے کی بجائے مضحکہ خیز طریقے پر گرا، مگر میں نے اپنی خودی کو بلند رکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شاہ سوار بھی میدان جنگ میں۔ میں نے کپڑے جھاڑ کے اور مسکرا کے کہا۔ فرید نے کہا یہ میدان جنگ نہیں ہے، کچن ہے، اور آپ گھوڑے سے نہیں کھڑکی سے گرے ہیں۔ فیقہ اس گھر کے نقشے سے واقف تھا، اسے آگے رکھنا احتیاط کا تقاضا بھی تھا۔ فرید پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چل رہا تھا، اور میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باوجود ہر قدم پر مجھے ڈر تھا کہ میرے پاؤں کسی لوٹے کو فٹ بال کی طرح کک نہ مار دیں، یا ٹن سے میرے سر پر کوئی پتیلی نہ آ گرے۔ ہاتھ لگنے سے شیشے کا گلاس یا چائے کا کپ ٹوٹ نہ بکھر نہ جائے۔ ریوالور ہم دونوں کے ہاتھ میں تھے۔ ایک کیمرے کی نظر سے یہ منظر ذرا مختلف دکھائی دیتا، یوں لگتا ہے جیسے فرید کے ریوالور کا رخ فیقے کی طرف ہے اور میں نے فیقے کو گن پوائنٹ پر لے رکھا ہے۔ اندر فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ فرید نے آہستہ سے کہا یہ گھنٹی کہاں بج رہی ہے فیقے؟ فیقے نے کہا اندر بج رہی ہے جی، کمرے میں۔ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، کمرہ کدھر ہے؟ فرید جھنجھلا کے پوچھا۔ آپ ادھر سے آ جاؤ، فیقے نے کہا، اور ایک دروازے کو دھکیل کر غائب ہو گیا۔ میں وہیں رک گیا۔ تو جا، میں کھڑا ہوں یہاں، ادھر سے کوئی آیا تو میں نمٹ لوں گا۔ فرید نے دروازے کو پھر دھکیلا اور اندر چلا گیا۔ پھر میں نے اس کے چلانے کی آواز سنی۔ میں نے فوراً دروازے کو دھکا دیا۔ فرید کیا ہوا؟ فیقے
میں گولی مار دوں گا، فرید نے کرا کے کہا۔ کچھ نہیں یار، مجھے کیا پتا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ ہے۔ WC پاؤں میں پڑ گیا۔ موچ آ گئی شاید پاؤں میں نے کہا ہمت سے کام لے اور خدا کا شکر ادا کر کے تم منہ کے بل نہیں کیا اندر۔ باتھ روم کا دوسرا دروازہ اسی بیڈ روم میں تھا جہاں فیکے نے ریسیور اٹھا کے ٹیلی فون کی گھنٹی کو خاموش کر دیا تھا۔ لو جی آپ کے گھر سے ہے۔ اس نے ریسیور فرید کی طرف بڑھا دیا۔ آپ ہی ہو نا فرید؟ اور انہیں تو کیا تم؟ فرید لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ ہاں بھائی ہاں، بالکل ٹھیک ہوں میں، سب خیریت ہے؟ ابھی تک نہیں، گولی نہیں لگی، مجھے پاؤں ذرا مڑ گیا ہے۔ تم یہ ہارن مت بجاتی پھرو گلی میں، لوگ سو رہے ہیں۔ بایاں پاؤں مڑا تھا؟ کیسے مڑا تھا؟ فیکے نے مجھ سے پوچھا۔ فرید صاحب کی گھلوری رات کو گلی میں ہارن بجاتی پھرتی ہے؟ کیوں جی؟ میں نے افسوس سے کہا۔ بیچاری انسومیا کی مریض ہے، کیا کرے آخر، اگر رات کے وقت نیند نہ آئے۔ فرید نے فون پٹک دیا تھا۔ سچ کہا تھا تو نے، ایک مصیبت اپنے ساتھ لگا لی ہے میں نے، موقع ملتا ہی میں خاتون تک یہ بات پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا کہ ان کی رفاقت کے بارے میں آپ کے جذبات کیا ہیں؟ آخر کب تک ہم اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے؟ فرید نے فیکے کو دیکھا جو ابھی تک حیران ہو رہا تھا کہ رات کو نیند نہ آئے تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ فرید کی بات کا جواب میں نے دیا۔ یہ ایک قومی المیہ ہے اور اس سوال کی بنیادی اہمیت پر ایک سیمینار ہونا چاہیے۔ فیکے نے کہا آپ میرے پیچھے آئیں، مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے تمہاری آنکھیں کسی الو کی ہیں۔ فرید لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ جو تمہاری جینون آنکھیں تھیں وہ غلطی سے کسی الو کے لگا دی گئی ہوں گی، اس وقت وہ زیادہ پریشان ہوگا۔ میں نے کہا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے شب خوری کی بیماری ہو گئی ہے۔ افسوس، کاش تم ایک الو کے جذبات کو سمجھ سکتے فیکے نے دوسرا دروازہ کھول کے جھانکا۔ یہاں بھی کوئی نہیں، کہیں بھی کوئی نہیں، ہم خواہ مخواہ کے سسپینس میں مبتلا ہیں۔ لائٹ جلانے میں کوئی حرج نہیں، فرید نے کہا۔ فیکے تم اپنی الوئی آنکھوں کی مدد سے باقی گھر میں دیکھ لو احتیاطاً، لائٹ اس کے بعد جلانا۔ میں نے کہا۔ فیکے نے سر ہلایا اور اندھیرے میں مزید غائب ہو گیا۔ فرید نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کرسی پر بیٹھ کے اپنا پاؤں ہلانے لگا۔ اب کچھ بہتر ہے؟ میں نے کہا اس الو کی آنکھوں والے شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے میں الو تو نہیں بنایا، بظاہر اس کی کہانی میں مجھے کوئی جھول محسوس نہیں ہوتا۔ فرید نے کہا یار اسکرپٹ اچھا ہو، ملک رب نواز کی ہدایات ہوں اور فیکے جیسا ایکٹر ہو تو جھوٹ پر سچ کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ فرید کا بیان حقیقت پسندانہ تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فیکے کی قیادت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اچانک ایک دروازے سے کسی کمرے میں قدم رکھیں اور اچانک جیسے روشنی کا بم پھوٹ جائے، ہم چندیا جانے والی آنکھوں سے دیکھیں کہ ملک ایک کرسی پر یوں بیٹھا ہے جیسے مہمان خصوصی کرسی صدارت پر بیٹھتا ہے، اور اس کے پیچھے دو غلام یوں کھڑے ہوں جیسے بادشاہ کے پیچھے مور چھل ہلانے والے کھڑے رہتے ہیں، لیکن ان غلاموں کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہو۔ وہ سلطان رئی اسٹائل میں کہکا لگا کے کہے کہ آخر آ ہی گئے تم دامے فریب میں، عقل مند جاسوس عرف عاشق جاں باز۔ جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو یہی ہوتا ہے۔ فیکا حقارت سے کہے وہ شہر کا رخ کرتا ہے اور شہر دور ہو تو شیر سے پنگا لیتا ہے۔ ملک کہے تم نے ہم سے پنگا لیا تھا، ہمارے نمک خوار الو کی آنکھوں والے فیکے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ فیکا ہاتھ جوڑ کے کہے عالی جا اس غلام کو اس کے پاؤں کی جوتی واپس کی جائے جو آپ کے پاس ہے۔ ملک گرج کے کہے گستاخ فیکے، ہم کیا جوتی چور ہیں؟ اور تیری دونوں جوتیاں تیرے پاؤں میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تجھے 100 جوتے لگوائیں اور پھر 100 پیاز کھلائیں، اپنی آخری خواہش بیان کر۔ سرکار میری مراد اپنی جوروں سے تھی جس کا میں غلام ہوں۔ غلطی سے محاورہ بول گیا۔ فیکا اس کے پاؤں پڑھ کر کہے اچھا وہ، اسے ہم اپنی کنیز خاص بنا کے انارکلی کے لقب دے چکے ہیں۔ فیکے حرم کے اسٹاک سے کوئی اور چیز پسند کر لے۔ کوکاف سے ایک تاجر بالکل نیا مال لایا ہے، لیکن عالی جناب وہ کیا ہے؟ نیا تو 9 دن، پرانا 100 دن، علاوہ ازیں ایک سیکنڈ ہینڈ چیز آپ کے شایان شان نہیں ہو سکتی۔ اوے پاگل دے پتر، زمین کبھی سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے؟ اور کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کہ وہ تمہاری کھیتی ہیں؟ چل اب بند کر اپنی بکواس اور اس مجنو کو باندھ دے لیلا کے ساتھ، اچھی طرح جوڑ کے، بے شک ایلفی ڈال کے جوڑ دے۔ اس دنیا سے اگلے جہاں تک ایک ساتھ رہیں گے، اور یہ جو فرحاد بونس میں آ گیا ہے تو اس کی شیریں کو بعد میں بلوا لیں گے، اگلی فلائٹ سے ان کو بھی بھیج دیں گے، اور ملک کے کلاشنکوف رکھنے والے غلام اس لطیفے پر ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ اس ویران گھر میں میرے ساتھ شبنم رہ جائے گی اور ایک آہستہ آہستہ قریب آتی پر اذیت موت کا انتظار رہ جائے گا، جس کے بعد ہفتوں یا مہینوں ہمارے فریادی ڈھانچے دریافت ہونے پہ منتظر پڑے رہیں گے۔ یہ صرف ایک ہی منظر تھا جو میں نے اپنے تصور میں کسی فلمی سین کی طرح دیکھا۔ پھر میں نے ایک دھماکہ سنا جو کسی کے فرش پر پاؤں پٹکنے یا منہ کے بل گرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فیکے نے کہا ہائے رب جی، میں اچھل پڑا، یہ کیا ہوا؟ غالباً فیکے نے بھی کسی WC میں قدم رنجہ فرما دیا تھا۔ فرید نے ایک پر حسرت خوشی کے ساتھ کہا نہیں، اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھ سکتی ہیں، وہ اس کے گھر کے جغرافیہ سے بھی واقف ہے۔ میں نے ریوالور تان کے اسے اشارہ کیا، دال میں کچھ کالا ہے۔ اندھیرے میں دال نظر نہیں آنے لگی تو کالے کی بات کرتا ہے۔ فرید نے کمزور سے لہجے میں ایک عذر پیش کیا مگر پھر میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم ایک لاؤنج سے گزرے، پھر سامنے ایک دروازہ آ گیا جو کھلا ہوا تھا۔ پورے گھر میں اب وہی اعصاب شکن سکوت تھا۔
جس میں فرید کی آخری آہ سے ذرا سی دیر کے لیے خلل پڑا تھا۔ اب فیقہ بھی جیسے اندھیرے میں دھوئیں کی طرح تخلیل ہو گیا تھا۔ فرید نے آہستہ سے کہا، فیقہ تم کہاں ہو؟ میں نے کہا، اگر اسی دنیا میں ہو تو جواب دو ورنہ گولی مار دوں گا تمہیں۔ فرید آگے بڑھا اور میں نے اسے اچانک آگے جھکتا دیکھا۔ اس نے کہا، یہ کیا مصیبت ہے؟ اس کے ساتھ ہی جیسے روشنی کا بم پھٹ گیا، مگر چندھیا جانے والی نظریں سے جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ میرے سامنے کرسی پر ملک نہیں، شبنم رونق افروز تھی اور لائٹ جلاتے ہی اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میں نے ہونکوں کی طرح فرش پر چت ہوئے فیقے کو دیکھا، پھر فرید کو جسے ٹھوکر کھا کے گرا تھا اور اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اب آ ہی گئے بالآخر، شبنم نے ہنستے ہنستے کہا۔ میں نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ شبنم تم یہاں چھپی بیٹھی تھی؟ فرید نے غصے سے کہا، حد کرتی ہو تم بھی۔ اب مجھے بھی طیش آنے لگا، یہ کس قسم کا مذاق ہے آخر؟ اتنی دیر سے ہم پریشان ہیں، تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ شبنم نے کہا، یہی اندازہ کر رہی تھی کہ تم کتنے پریشان ہو اور کتنی دیر میں پہنچتے ہو یہاں۔ اتنا واضح سراغ چھوڑ کے آئی تھی میں اور تم نے پھر بھی 2 گھنٹے لگا دیے، بڑے شرم کی بات ہے۔ میں نے چلا کے کہا، کیا؟ الٹا تم ہمیں ڈانٹ رہی ہو؟ ہم جان ہتھیلی پر رکھ کے کتنی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں اور تم کو گلہ ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے۔ ہاں، ایک صاحب پولیس میں تھے، بالکل ٹھیک نکالے گئے تھے۔ جائے واردات پر بھی ایسے ہی پہنچے ہوں گے جب ڈاکو مال غنیمت کو بیرون ملک کسی بینک میں ٹرانسفر کر کے پاسپورٹ بنوا کے خود بھی نکل جاتے ہوں گے، اور مقتول کی تدفین کیا سوئم چہلم کی آخری رسوم بھی ختم ہو جاتی ہوں گی تو یہ نکلتے ہوں گے تھانے سے۔ لا حول ولا قوت۔ ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم شرلاک ہومز اور ڈاکٹر واٹسن کی جوڑی ہیں کہ سراغ ملتے ہی سیدھے پہنچ جائیں گے جائے واردات پر؟ میں 5 گھنٹے خوار ہو رہا ہوں، میں نے برہمی سے کہا، اور میں 1 گھنٹے سے رکشی کے ساتھ۔ فرید بولا، اب یہ ریوالور اور اپنی جیب میں رکھو، اب تک میری طرف رخ ہے ان کا، کہیں غصے میں گولی نہ مار دو مجھے دونوں۔ شبنم بولی۔ فرید نے جھک کے فیقے کا معائنہ کیا، یہ زندہ تو ہے مگر اقدام قتل کا کیس بنتا ہے تم پر۔ یہ اپنے پیروں پر چلتا ہوا آیا تھا، اب اس کی صرف سانس چل رہی ہے، کچھ پتہ نہیں یہ ہوش میں آئے تو اس کی یادداشت جا چکی ہو۔ تم نے کیا مارا تھا اس کے سر پر؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے صرف ٹانگ اڑائی تھی اس کے پیروں میں، یہ الٹ کے گرا دروازے کی چوکھٹ پر اور پھر نہیں اٹھا۔ شبنم بولی۔ اب میں نے کمرے کا جائزہ لیا، اس میں عام قسم کا فرنیچر تھا، ہر چیز پرانی اور گرد آلود تھی۔ پروفیسر کے قتل ہو جانے کے بعد سے اب تک کسی نے بھی یہاں صفائی کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کمرے میں ایک بیڈ کے علاوہ 4 کرسیاں تھیں، ایک درازوں والی ڈریسنگ ٹیبل کی ایک الماری، ڈریسنگ ٹیبل کی ہر دراز خالی تھی۔ الماری میں مقتول پروفیسر کے استعمال شدہ کپڑے بڑی ترتیب کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، کچھ بہت پرانے سوٹ تھے جو نئے سوٹوں کے مقابلے میں چھوٹے لگتے تھے۔ پروفیسر بعد میں جسمانی طور پہ پھیل گیا تھا، وقت کے فیشن کے ساتھ بدلنے والی ٹائیاں الگ ڈھیر تھیں، کچھ بہت پتلی کچھ بہت چوڑی۔ پروفیسر پرانے کپڑوں کو ناقابل استعمال کچھ سمجھے پھینکنے کے قائل نہیں تھا، شاید اس لیے ہر فیشن 30-40 سال بعد لوٹ آتا ہے، مگر آدمی کی عمر تو لوٹ کے نہیں آتی۔ بڑھاپے میں 60 سال کا آدمی 20 سال کی عمر کے کپڑے پھر بھی نہیں پہن سکتا۔ لائٹ جلا کے دیکھنے سے دوسرا کمرہ پروفیسر مرحوم کی اسٹڈی ثابت ہوا۔ اس نے ایک خاصی بڑی لکھنے کی میز تھی جس پر بیش و قیمت رائٹنگ سیٹ رکھا ہوا تھا، خود رائٹنگ ٹیبل بلیک ٹیک ووڈ کی بنی ہوئی تھی اور کاریگری کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اس پر رکھا ہوا ٹیلی فون سیٹ بھی امپورٹڈ اور رائٹنگ سیٹ سے میچ کرتا ہوا تھا۔ جس کرسی پر وہ بیٹھتا تھا وہ بھی ہزاروں کی تھی۔ میں نے فرید کی توجہ اس طرف دلائی، تو نے دیکھا پروفیسر کتنے ٹھاٹھ سے رہتا تھا، ہر چیز نئی اور بہت مہنگی ہے۔ فرید نے سر ہلایا۔ باہر سے دیکھنے میں مکان اتنا عالی شان نہیں لگتا، مگر اندر کی آرائش سے تو لگتا ہے وہ پروفیسر نہیں کوئی اسمگلر تھا۔ اللہ اس کی مغفرت کرے اگر وہ اس قابل ہو، میں نے کہا، مگر خود میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ 6 مہینے صفائی نہیں ہوئی اس لیے ہر چیز پر گرد نظر آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی چیز پرانی نہیں یہاں، ایسا لگتا ہے استعمال ہی بہت کم ہوئی ہے۔ فرید نے کرسی کو گھما کے دیکھا، پھر ریک کی میز پر غور کرنے کے بعد اعلان کیا، یہ سارا فرنیچر اٹلی سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ میں نے غرا کے کہا، اگر تجھے معلوم تھا تو مجھے یہ بات بتائی کیوں نہیں، چھپائی تو نے؟ وہ بولا، بیڈ روم سے سیٹ بھی اس کمپنی کا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے منگوانے پر لاکھوں خرچ کیے ہوں گے۔ میں نے کہا، وہ منہ اور مسور کی دال، ایک پروفیسر کی یہ اوقات، فی زمانہ قوم کے نون حالوں اور ہمارے مستقبل کے معماروں کو زیور علم سے آراستہ کرنے والے اساتذہ کو کیا ماہانہ شہر دیا جاتا ہے؟ مس شبنم، سوال تم سے کیا گیا ہے۔ گریڈ 17 سے آغاز کرنے والے کو 4000 کے قریب ملتے ہیں۔ شبنم نے کہا، ریٹائرڈ ہوتے ہوتے 8000۔ میں نے کہا، کوئی عقل کی بات کرو، اس سے زیادہ قیمت کی تو یہ کرسی ہے، یہ قلم دان، ٹیبل لیمپ، فون، ان سب پر جو زرد دھات کی چمک نظر آ رہی ہے وہ پیتل نہیں ہے، اصلی سونا ہے۔ آخر عورت کو ہر چمکتی چیز سونا کیوں نظر آتی ہے؟ میں نے کہا، اور اپنے ذاتی شوہر کے سوا ہر حیوان عقل مند کیوں لگتا ہے؟ فرید بولا، یہ سوال نصاب سے خارج ہے۔ میں نے کہا، شادی کے بعد پوچھا جا سکتا ہے بیوی سے۔
باہر سے رکشی نے پھر دردناک سروں میں ہارن بجانا شروع کیا۔ اس پرسوز آواز میں ہجر کی ساری تڑپ کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یار میں جاتا ہوں ورنہ یہ عورت سارے محلے کو جمع کر لے گی، سارا محلہ سر پر اس نے پہلے ہی اٹھا رکھا ہے۔ میں نے کہا تم بھی اب نکل چلو خیر و عافیت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کوئی آ جائے، باقی تفتیش پھر کر لیں گے، فرید نے جاتے جاتے کہا۔ فرید ٹھیک کہتا ہے، تمہیں فرار ہو جانا چاہیے، میں نے شبنم سے کہا، ورنہ فقہ کو قتل کرنے کے جرم میں تمہیں پھانسی ہو جائے گی تم دونوں کی گواہی پر۔ وہ بولی تم اعتراف جرم کر چکی ہو، تم نے ٹانگ اڑا کے اسے موت کے گھاٹ اتارا، تمہاری ٹانگ ایک آلہ قتل ہے جو جائے واردات پر پائی گئی، وجہ قتل بھی بتا دو ورنہ پولیس معلوم کر لے گی۔ شبنم نے کہا تمہارے آنے سے پہلے میں نے 2 گھنٹے یہاں تحقیق کی اور مجھے بہت سی باتیں معلوم ہوئی، وہ میں نے 2 منٹ میں معلوم کر لی ہیں۔ میں نے کہا اچھا ذرا مجھے بھی پتہ چلے۔ وہ تمسخرہ اڑانے کے انداز میں نے کہا نمبر 1 وہ تاریخ کا پروفیسر تھا اور تاریخ کا قریبی تعلق ہے آثار قدیمہ سے، آثار قدیمہ کا تعلق ہے ان نوادرات سے جو دھڑ ادھر باہر سمگل کیے جا رہے ہیں۔ ایک ریٹائرڈ پروفیسر کے ٹھاٹ باٹ اور اس دولت کا نتیجہ نظر آتے ہیں جو اسمگلنگ سے کمائی گئی، چنانچہ پروفیسر ہاشم رضا کا تعلق ہو سکتا ہے کسی ایسے گروہ سے جو نوادرات باہر بھیج رہا ہو، وہ خود اسمگلنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ جگہ ملکیت ہے ملک رب نواز کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پروفیسر کو ملک رب نواز کے مشیر خاص کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ قدیم اشیاء کی تاریخی حیثیت کے بارے میں اپنی عالمانہ تحقیق سے ان کی مارکیٹ ویلیو کا تعین کرتا ہوگا۔ ملک ایک جاہل شخص ہے اور اس لیے عوام کا منتخب نمائندہ ہے اور اس کا سیاسی مستقبل روشن ہے۔ ووٹ اور جہالت سیاسی لیڈروں کے لیے بنیادی کوالیفیکیشن ہے۔ پروفیسر اسے بتاتا ہوگا کہ یہ سکہ کتنا پرانا اور کس دور کا ہے، یہ مورتی کس کی ہے اور گندھارا دور کی ہے تو ٹیکسلا سے ملی ہے یا موہنجو دڑو سے۔ شبنم نے کچھ خفیف ہو کے کہا ویری گڈ، اور کچھ؟ میں نے کہا اور یہ کہ اس کمرے میں جتنی کتابیں الماریوں میں نظر آ رہی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ پروفیسر علمی ادبی ذوق رکھنے والا شخص تھا۔ ایسے لوگ عام طور پر کنگال ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد اسے جو رقم پینشن اور گریجویٹی کی صورت میں ملی، اس سے پروفیسر نے یہ مکان ضرور بنا لیا تھا تاکہ باقی عمر کے لیے سر چھپانے کا آسرا ہو جائے اور گزارا اوقات کے لیے پینشن ہو۔ شاید تھوڑی بہت آمدنی اسے ٹیوشن پڑھا کے ہو جاتی۔ ہماری سوسائٹی کے سیٹ اپ میں عام طور پر یہی دیکھنے میں آتا ہے۔ جب پروفیسر نے یہاں مکان بنایا ہوگا تو یہاں زمین یقیناً سستی ہوگی۔ ایک کنان زمین پر مکان بنانے کا خواب گلبرگ جیسی جگہ پر خواب بھی پورا نہ ہوتا، لیکن بعد کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ پروفیسر کو ایک انتہائی پرکشش معاوضے والی ملازمت کی آفر ہوئی۔ تعلیمی کیریئر کے مقابلے میں غیر تعلیمی کام مالی طور پر اتنا فائدہ مند تھا کہ پروفیسر نے اسے اصول اور نظریات بالائے طاق رکھ دیا۔ ضمیر صاحب سے کہہ دیا کہ شٹ اپ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ تمام عمر حسرتوں سے یہی کہتا رہا کہ کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں دل داغدار میں ہے۔ دل داغدار کا مطلب یہاں ماہانہ آمدنی لیا جائے۔